سورۃ صافات 37واں نمبر قرآن پاک میں مکیہ 56 شان نزول 182 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق۔ اللہ رب الجل نے یہاں پہ جو قسم بیان کی، تمام علماء نے بتایا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، صفیں باندھنے والے، جھڑک کر چلانے والے اور جماعتیں کہ جو قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرما دیا، اس پر یہ دلیل پیش کر دی کہ اس میں شک ہی نہیں، الہکم لواحد، ایک ہی ہے تمہارا الہ، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ رب وہی ہے، آسمانوں کو بنانے والا وہی ہے، زمینوں کو بنانے والا وہی ہے، اس کے درمیان جو چیزیں سب کو اسی نے بنایا، رب المشارق، مشرقوں کا بنانے والا وہی ہے، آسمانی دنیا کو تاروں سے سجانے والا وہی ہے، شیطان کی مارد یعنی کہ ان کو مارنے کے لیے حفظ ستارے بنا دیے وہی ہے، اور اب آسمان کی طرف یہ جا کر کان لگا کر نہیں سن سکتے شیطان، کیونکہ انہیں شہاب ثاقب لگیں گے، سارے نظام کو بنانے والا وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سوال کرتا ہے کہ ہم اشد خلقاً، کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے، یعنی کہ انسان کی جو یہ کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سوال پیش کر دیا کہ کیا ان کی بناوٹ زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ پیچیدہ ہے، ام من خلقنا، یا جو ہم نے بنایا، یہ جو آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ شعاب ثاقب، یہ بلندیاں، یہ پستیاں، یہ مشارق، یہ مغارب۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے بس ایک چپکتی مٹی سے بنایا ہے، اور اسی طرح ہم ان کو مٹی کے ذرے سے دوبارہ اٹھا دیں گے، بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ مگر یہ کافر جو تھے، بل عجبت و یسخرون، یہ مذاق کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، استسخار کرتے تھے، اور عجب یعنی کہ بڑے عجب کا بیان کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب یہ دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور آگے سے یہ بھی کہتے ہیں، قَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ تو ایک کھلا جادو ہے، یہ تو سحر مبین ہے۔ جب ہم کُنَّا تُرَابًا وَإِذَا یعنی کہ جب ہم متنا مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا ہماری ہڈیاں بالکل مٹی ہو جائیں گی، أَنَا لَمَبْعُوثُونَ کہ ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہاں، آباؤنا الاولون، تمہارے باپ دادا جو ہیں ان کو بھی اللہ اٹھا دے گا، اور بالکل نہ تم داخرون، تم ذلیل ہوگے، ایک جھڑک ہوگی، زجرہ واحدہ ہوگی، اور تم سب اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنم کا ذکر بتا دیا، قیامت کا ذکر بتا دیا کہ ھذا یوم الدین، یہ جو قیامت کا دن ہوگا، یہ انصاف کا دن ہوگا، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کرتے تھے، اوشر الذین ظلموا وازواجہم، اس دن اللہ تعالیٰ حشر کر دے گا، سب کو جمع کر دے گا، یہ جو ظالم ہیں، ظالم ہو، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ جو کفر کرنے والے ہیں، بدعات کرنے والے ہیں، غیروں کو پکارنے والے ہیں، غیروں کی ندائیں کرنے والے ہیں، یہ بت بنانے والے ہیں، یہ مزار بنانے والے ہیں، وازواجہم، اور ان کے جوڑے بھی، یعنی ان جیسے جو بھی لوگ ہوں گے، مرد ہوں چاہے عورتیں، وما کانوا یعبدون، اور جو بھی جو ہے نا غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم، ان کو ہانکا جائے گا، الی صراط الجحیم، جہنم کی جانب، ووقفوہم، پھر انہیں رکا لیا جائے گا، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، یہ تم شرک کیوں کرتے تھے، یہ کفر کیوں کرتے تھے، یہ بدعات کیوں کرتے تھے، یہ کبائر کیوں کرتے تھے، ما لکم لا تناصرون، اور جن کو تم غوث سمجھتے تھے، داتا سمجھتے تھے، کھوٹیاں کھریاں کرنے والے سنتے تھے، وہ آج کیوں تمہاری مدد نہیں کر رہے، کیوں تمہاری غوثیت نہیں کر رہے؟ تو بل ہم الیوم مستسلمون، اس دن پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے، گردن ڈال دیں گے، کہیں گے بس اللہ ایک ہی واحد ہے، نہ کوئی کھوٹیاں کھری کرنے والا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ کوئی جو ہے مشکل کشا ہے، نہ کوئی داتا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے، وَقَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَ عَنِ الْيَمِينِ، جو بڑے ہوں گے، جو ان کے بڑے پیر بنے ہوں گے، جو ان کے داتا بنے ہوں گے، غوث بنے ہوں گے، سارے ایک ہی لائن میں لگے ہوں گے، اس ٹائم پھر یہ ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تم تو صبح شام ہمیں بہکانے آتے تھے،
قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے تم خود ہی مومن نہیں تھے، ایمان والے ہوتے تو ہمارے طریقے پہ کیوں آتے، قرآن اور سنت پہ رہتے، شرک پہ، بدعت پہ، گمراہیوں پر کیوں آتے، یہ جھنڈے لگانے، یہ جو ہے نا پتھروں کے آگے سر ٹیکنے، یہ عجیب و غریب چیزیں کرنے، یہ بت بنا لینے، یہ جانوروں کی پوجا، یہ اس میں پھر تم لوگ کیوں آتے اگر مومن ہوتے تو۔ ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تو تم پہ کوئی قابو نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، بل کنتم قوم، تم خود ہی سرکش قوم تھے، خود ہی ہماری طرف آتے تھے۔ فحق علینا القول لو ربنا، اس ٹائم وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کا قول تم پر ثابت ہو گیا، ان لذائقون، تو نے ضرور چکھنا ہے، یعنی جہنم میں جانا ہے۔ اور پھر وہ یہاں پر وہ بات واضح کر دیں گے جو آج ہم بیان کر کر کے تھک گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے۔ تو جب آپ گمراہ کے پاس جائیں گے، قرآن سنت کے خلاف چلنے والے لوگوں کے پاس جائیں گے، بتوں کے پوجنے والوں کے پاس جائیں گے، مزاروں کی عبادت کرنے والوں کے پاس جائیں گے، پتھر میں سر ٹیکنے والوں کے پاس جائیں گے، جھنڈوں کے طواف کرنے والوں کے پاس جائیں گے، غیروں کو پکارنے والوں کے پاس جائیں گے، گائے کی پوجا کرنے والوں کے پاس جائیں گے، بچڑوں کی پوجا کے پاس جائیں گے، 2-3 خدا کہنے والوں کے پاس جائیں گے، جو کہیں گے خدا ہم میں آ گیا اور ہم خدا میں چلے گئے اور ہم میں اور تم میں کوئی دوری نہیں ہے، اور وہ وحدت الوجود اور عجیب و غریب لوگوں کے پاس جائیں گے، تو وہ تو ہے ہی گمراہ۔ اغویناکم، وہ تمہیں بھی اسی طرح گمراہ کر دیں گے، انا کننا، جیسے کہ ہم گمراہ تھے۔ تو وہ تو آج اس چیز کو غور کرنا ہے، اور اس کی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ قرآن اور سنت پہ بندہ جم جائے، حضور کی سنت پہ بندہ جم جائے، پھر یہ گمراہ کرنے والے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن پھر یہ سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ آج ان کو پیر کہتے ہیں، آج ان کو داتا کہتے ہیں، آج ان کے پاؤں چومتے ہیں، اس دن ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے، جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، سورۃ صبا میں ارشاد فرما دیا، سورۃ اور دوسرے مقام 2-3 مقام پہ فرمایا ان کذالک، اللہ نے کہا کہ ہم بالکل اسی طرح نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، یعنی کہ جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، جو بدعت کرے گا، جو کبائر کرے گا، پھر جہنم، سیدھا جہنم میں اس کو راہ دکھائی جائے گی۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، واحد کی عبادت کرنی ہے، الہکم وہ واحد، بے شک تمہارا خدا ایک ہی ہے، یستکبرون، اس ٹائم تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یقولون، اور آگے سے کہتے تھے ان لتارکو آلہاتنا، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے داتوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے غوثوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے مشکل کشاؤں کو چھوڑ دیں، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، اپنے مزاروں کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، ایک شاعر اور ایک مجنون، ایک دیوانے کے کہنے پر۔ اس ٹائم اہل توحید کو یہ دیوانہ سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، مگر جب قیامت کا دن ہوگا اور اس ٹائم کہیں گے، جہنم میں دیکھیں گے، کہیں گے وہ دیوانے اور مجنون میں نظر نہیں آ رہے، اس ٹائم پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اصل دیوانہ یہ خود تھے، مجنون یہ خود تھے، جاہل یہ خود تھے، کافر مشرک یہ خود تھے، اور اہل توحید کو، اہل ایمان کو اور انبیاء کو یہ جو ہے کہتے تھے وہ غلط تھا۔ بل جاء الحق، اللہ نے کہہ دیا نہیں، ہرگز نہیں، تمہارے پاس حق آیا ہے، وصدق المرسلین، رسولوں نے سچی بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور جو ہے نا عذاب کی مار چکھنی ہے، وما تجزون، اور تمہارے کو وہی بدلہ ملے گا، الا ما کنتم تعملون، جو کہ کام تم کرتے تھے۔ باقی رہ گئے اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے، الا عباد اللہ مخلصین، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے تو ان کا رزق معلوم ہے، میوے فواکہ و مکرمون، اور وہ عزت والی جگہ ہوگی، فی جنت النعیم، جنت النعیم میں رہیں گے، اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم، اور ان پر دوڑتے ہوں گے، بکاس من شراب کے جام، سفید رنگ، پینے والوں کے لیے، لذت الشاربین، لا فیہا غول، اس کے اندر خمار نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس کے سے سر پھرے گا، وعندہم قاصرات الطرف عین، اور شوہروں کی بیویاں ان کی دوسری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گی، کانہم، ان کی مثال ایسی ہے، بید مکنون، جیسے کہ انڈے پوشیدہ، گویا سفید، ایسی یعنی کہ ان کی آنکھوں کی جو ہے نا بڑائی اللہ نے بیان فرمائی، ان کی صفت بیان فرمائی، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر یہ اسی طرح ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے، قائل منہم انی کان علی قرین، کہ وہ بولیں گے کہ ایک میرا قرین تھا، میرا ایک ہم نشین تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم اسے سچ مانتے ہو، لمن المتصدقین اذا متنا کنا ترابا وعظاما انا لمدیون، کہ جب ہم مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ وہی آدمی جو کہ مانتا نہیں تھا اشر کو،
تو اس کے بارے میں جب یہ سوچیں گے کہ وہ کہاں ہیں، قال هل انتم مطلعون، تو پھر کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے؟ پھر اسے دکھایا جائے گا فتلا فراغ سواء الجحیم، وہ جہنم کے بیچ میں بھڑکتی آگ میں جل رہا ہوگا۔ قال، وہ پھر کہیں گے مومن جو ہوں گے، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتا اور میں بھی کہتا کہ بھئی مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، انکار کر دیتا، شرک کرتا، کفر کرتا اور اس طرح جہنم میں جل رہا ہوتا۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ شاعر مجنون کون ہے اور حقیقت میں مشرک کافر کون ہے اور توحید پہ چلنے والے کون ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ولو نعمت ربی لکنت من المحضرین، پھر وہ مومن کہے گا کہ اگر میرا رب مجھے فضل نہ کرتا تو میں بھی ضرور اس پکڑ میں حاضر کیا جاتا، یعنی جہنم میں چلا جاتا اس دوست کی وجہ سے۔ اسی لیے ایسے دوست بنانے چاہیے جو مومن ہوں، ایمان پہ چلنے والے ہوں، مشرک کافر بدعت سے بچنا چاہیے، اعراض کرنا چاہیے۔ اب ہم نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں، الا موتنا الاولی، انا موتنا الاولی، اور ہماری تو پہلی موت، وما نحن بمعذبین، اور اب ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ کام کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے لوگوں کو، یعنی کہ شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، بدعت سے بچنا چاہیے، کبائر سے بچنا چاہیے، قرآن پہ چلنا چاہیے، سنت پہ چلنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور تمام فتنوں سے، برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک خیر نزلا، یہ ہے بہترین مہمانی، یہ جنت، ام شجرۃ زقوم، یا شجرہ زقوم، چھوڑ کا درخت یعنی جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی پوری مثال بیان فرمائی، کس طرح یہ ظالموں کے لیے جانچ ہے۔ اس کے اندر سے ایک پیڑ ہے جو اس کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کی شگوفے ایسے ہیں جیسے کہ دیووں کے سر، رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منہا، وہ اسی میں سے کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے، اور ایسے کھولتا ہوا پانی ان کو جو ہے نا پلایا جائے گا، ایسے انہیں پیاس لگی ہوگی، بھڑکتا کھولتا پانی بھی وہ پی جائیں گے۔ اور انہم الفوا آباءہم ضالین، اور ان کے باپ دادا گمراہ سب اس کے اندر ہوں گے، اور وہ جو ان کے نشانوں پہ دوڑتے جائیں گے، یعنی یہاں اللہ نے بتا دیا ہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ انہی کے نشان قدم پہ دوڑتے جاتے ہیں، یعنی کہ جو باپ دادا شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کبائر کر رہا ہے، اگر آپ اس کی پیروی کرو گے، آپ اس کی اتباع کرو گے، آپ اس کی تقلید کرو گے، تو پھر وہی انجام ہوگا جو ان کا ہونا ہے۔ اس لیے اس باپ دادا کی پیروی کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ورنہ قرآن اور سنت ایک ہی اصول ذہن میں رکھنا ہے اور حضور کی سنت میں مضبوطی سے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ورنہ پھر یہی جہنم ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلوں کسی طرح گمراہ ہوئے، بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے مگر انہوں نے مانا ہی نہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان کے عاقبت کیسی ڈرانے والوں کی جو ڈرائے گئے تھے۔ اللہ عباد اللہ مخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو قرآن پہ چلتے ہیں، جو توحید پہ چلتے ہیں، جو سنت پہ چلتے ہیں، جو شرک اور بدعت سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچایا تھا، ان کی دعا قبول فرمائی تھی اور انہیں قرب عظیم سے بچایا تھا اور ان کی اولاد کو باقی رکھا، اور ان کو آخرین میں سلام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو، کیونکہ وہ سب سے بڑے توحید کو بیان کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کا بدلہ دیا، ان کو نیک بندوں میں شامل کیا، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے ثم اغرقنا الآخرین، ساروں کو غرق کر دیا۔ اسی گروہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، اور وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ اس قال لابی و قومی، انہوں نے تو اپنے والد کو اور قوم کو کھلم کھلا بتا دیا، ماذا تعبدون، یہ تم کیا پوچھتے ہو، افکان آلہۃ، یہ بہتان جھوٹے خدا، دون اللہ تریدون، یہ تم چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا یہ گمان ہے رب العالمین پر، کہاں وہ رب جو آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، مشارق کو بنانے والا، مغارب کو بنانے والا، سمندروں کو بنانے والا، دریاؤں کو بنانے والا، اس کائنات کی ہر ذرہ ذرہ کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا، اس کے تمام نظام ربوبیت کو بنانے والا، ایک وہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ قوت والا، طاقت والا، قدرت والا، اور ایک یہ بت جو ہل جل بھی نہ سکیں، اپنے سر سے مکھی بھی نہ اڑا سکیں، اور یہ مزار جو مردہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہاں یہ اور کہاں اللہ رب کی شان۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے نگاہ ستاروں کی طرف دیکھی، پھر ان کو بھی بتا دیا کہ بھائی میں جو ہوں بیمار ہوں، یعنی کہ میں تم سے بیزار ہوں، یہاں پر بیمار کے میں نے بیزار ہونے کے، اور ستاروں کی طرف اس لیے دیکھا کہ وہ لوگ ستاروں پر ایمان رکھتے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ستاروں کے اثرات ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بالکل کہہ دیا کہ آذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، نہ یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، نہ ستارہ رب ہو سکتا ہے، نہ سورج رب ہو سکتا ہے، نہ یہ پتھر رب ہو سکتے ہیں، میرا رب تو ایک ہی واحد اللہ رب عز و جل ہے۔ تو وہ جب چلے گئے انہوں نے سارے کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے، ان کے سارے خداؤں کو، اور جو بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے جو ہے نا ایک بڑے کے سر پہ کلار رکھ دیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ
نے کہا کہ مجھے سیدھی راہ اللہ تعالیٰ مجھے لے کے جائے گا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدینی، مجھے سیدھی راہ دکھائے گا. قال ھب لی من الصالحین، اور مجھے اولاد عطا فرمائے گا. فبشرناہ بغلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی ایک بیٹے کی. پھر جب وہ ان کے ساتھ چلنے لگا تو پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ میں ذبح کرتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس سے بچایا اور اس بڑے امتحان سے ان کو سرخرو کیا، اور اس کی جگہ فدینا ذبحًا عظیم، ایک عظیم فدیہ عطا فرمایا، اور کہا کہ سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یوں ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں بے شک ہمارے نیک بندوں میں سے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشرنا باسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو وہ بھی صالحین میں سے. اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے بتایا کہ محسن بھی ہوں گے، ظالم لنفس مبین بھی ہوں گے، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ اور ہارون آئے. اسی طریقے سے انہوں نے بھی یعنی کہ توحید پہ چلے اور ہدیناہم صراطا، انہوں نے سیدھی راہ دکھائی لوگوں کو. اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی، اللہ نے ان پر بھی سلامتی نازل فرمائی. السلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کی قوم بھی جو ہے نا بال کو پوجتی تھی. آپ نے منع فرمایا کہ کیوں بال کو پوجتی ہو، کیوں الہ واحد کو چھوڑ دیتی ہو. مگر وہی بات ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، ان میں ان کی عقل نہیں ہوتی، بالکل ناپاک ہو جاتے ہیں. پھر سلام علی آل یاسین، اللہ تعالیٰ نے آل یاسین کو سلام کیا اور بتا دیا کہ وہ بھی ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. اذا ابق علی الفلک مشحون، جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف چلے گئے. فساہم فکان من المدحضین، تو انہیں دھکیلے ہوں میں ہو گئے. جب قرآن نکالا یعنی کہ اللہ قرآن نکالا، ان کا نام نکلا، ان کو انہوں نے گرا دیا سمندر میں. فالتقم الحوت، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا. وهو الملیم، اور وہ ملامت کرنے لگے. یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اتنے بڑے انسان کو ایک لقمے کی طرح وہ اس نے نگل لیا. فلولا انه كان من المسلمین، پھر انہوں نے اس میں تسبیح پڑھی، اللہ سے توبہ استغفار کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو سبحان ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم سے تو غلطی. تو جب انہوں نے یہ توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا انه كان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لابسا یعنی ضرور، لابسا لام تحقیق کے لیے کہ لابسا ضرور رہتا، فی بطن ہی اس کے پیٹ میں. کس کے پیٹ میں؟ الحوت کے پیٹ میں. الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جاتے اسی طرح وہ مچھلی کے پیٹ سے اٹھائے جاتے. فنبذناہ بالعراء، پھر ہم نے اسے ڈال دیا ایک میدان میں. وہ سقیم، پھر وہ جو تھے بیمار تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا کدو کا پیڑ اگا دیا اور ان کو لاکھ آدمیوں سے بھی زیادہ کی طرف اور نبی بنا کر بھیج دیا، اور ان کو ایک خاص وقت تک اب برتنے کا دے دیا جو لوگ ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا واقعہ بیان فرمایا اور پھر کفار کی طرف ارشاد فرمایا فاستفتہم الربک البنات ولہم بنون، یہ فرشتوں کی تصویریں بناتے تھے، بت بناتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. یعنی خود تو جب بیٹی کا نام سنتے تھے تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے، اور وہی چیز وہ اللہ کے لیے جو ہے نا بیان کر رہے تھے. ان میں اتنی بھی عقل نہیں تھی. حالانکہ اللہ تو ویسے ہی پاک ہے اولاد سے. انا خلقنا الملائکۃ اناثا وهم یشهدون، اور ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا اور کیا وہ حاضر تھے. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے الا ان من افکہم لیقولون، یہ بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے جو کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. انہم لکاذبون، انہم لکاذبون، یہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں، یعنی کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں. اصطفی البنات علی البنین، پھر کیا اس نے بیٹیاں پسند کی اور بیٹے چھوڑ کر. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسا حکم لگاتے ہو، یعنی تم لوگ بالکل بے وقوف ہو، تم میں عقل نہیں ہے، تم میں دھیان نہیں ہے. فلا تذکرون، تم میں اندر غور نہیں ہے. ام لہم سلطان مبین، ان کے پاس کوئی سند ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فاتوا بکتابکم، اپنی کتاب لے آؤ، ان کنتم اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ تم نے یہ کہاں سے پڑھا ہے، کس نبی نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا تمہارا جھوٹ. اور واقعی یہ جھوٹ تھا. اور اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے جنوں میں بھی رشتہ ٹھہرا دیا اللہ کا. وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْجِنَّ إِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ، بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ تعالیٰ پاک ہے عما یصفون، یہ جتنی باتیں بناتے ہیں ملائکہ اور جنات کے بارے میں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. عباد اللہ مخلصین، وہ اللہ کے بندے ہیں. فَإِنَّهُمْ مَا تَعْبُدُونَ، اور جن کو یہ پوجتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، چاہے ان کے یہ بت بنا لیں، چاہے ان کے یہ مزار بنا لیں. وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهَا بِفَاتِنِينَ، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں. ان من وصال جہنم، یہ سب جہنم میں جلیں گے جو شرک کریں گے. وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر ایک کا ان کو مقام معلوم ہے.
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، بے شک ہم پر پھیلائے منتظر ہیں. یہ سورۃ صافات شروع ہی یعنی کہ فرشتوں کے ذکر سے ہوئی ہے، اسی لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے جو ہے نا بندے ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہیں، اس کے بندے ہیں، ان کو مقام معلوم ہے، وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ حکم کے منتظر ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، بے شک وہ کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی. لیکن عباد اللہ المخلصین، تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتے. یعنی کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح یہودیوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، اگر ہمارے پاس بھی اگر ہوتا نا عندنا، ہمارے پاس بھی ہوتا ذکرن من الاولین، پہلوں کی یہ نصیحت ہوتی ہے، ایسی مطلب کتاب ہمارے پاس ہوتی، لا کننا، تو ہم ضرور، لام تحقیق کے لیے کہ کننا، ہم ضرور بن جاتے عباد اللہ مخلصین، اللہ کے خالص بندے بن جاتے، شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، کسی مزار کو نہیں پوجتے، کسی بت کو نہیں پوجتے، کسی جن کو نہیں پوجتے، کسی ملائکہ کو نہیں پوجتے، کسی گائے بیل کو نہیں پوجتے. مگر جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قل لا الہ الا اللہ، اور یہ قرآن بھیج دیا، فکفروا، تو انہوں نے کفر کر دیا بے ہی اس کا. فسوف یعلمون، قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے. کیا گزر چکا ہے؟ کہ جو رسول ہیں وہ ضرور غالب ہوں گے. انہم لہم المنصورون، بے شک انہی کی مدد ہوگی، وہ غالب ہوں گے. یعنی کہ ان کا غلبہ عقائد میں بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ حق بات ہے، اور ان کا غلبہ حکومت ظاہریہ میں بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. جیسے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ضرور میں خلیفہ بناؤں گا، خلفاء بناؤں گا، زمین کے اندر ان کے قدم جما دوں گا. جیسے سورۃ نور میں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور بیان فرمایا ان جندنا لہم الغالبون، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا. یعنی رسولوں کا لشکر، ملائکہ کا لشکر، اور اللہ کے ماننے والے جتنے اہل توحید ہیں وہ بالآخر کامیاب ہوں گے. انہم حتین، ان سے ایک وقت تک اللہ نے کہا کہ منہ پھیر لو کفار سے، ان کو ایک ڈھیل دو. وابصرہم، اور انہیں دیکھتے رہو. فسوف یبصرون، ان قریب وہ دیکھ لیں گے، یعنی جہنم کو دیکھ لیں گے. افبعذابنا یستعجلون، اور وہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ استغفار کہتے، وہ کہتے تھے متی ذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ کہاں ہے وہ وعدہ، وہ عذاب کہاں ہے، اسے لے آئیں، جلدی سے لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی کہ سوال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ اور جب ان پہ نازل ہوگا نا پھر اپنے منہ کو یہ کیسے بچائیں گے؟ ایک جگہ تو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، اور یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب اترے گا ان کے آنگن میں، یعنی کہ جب یہ جہنم کے اندر تشریف لے جائیں گے نا سارے کفار، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ، تو کیسی بری ان کی صبح ہوگی. یعنی کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ ایک دم سوتے ہوئے جاگیں گے اور سیدھا جہنم کے اندر. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ، تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیں، یعنی ڈھیل دیں. وَأَبْصِرْ، اور انتظار کریں. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. بصر کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنا. ابصر یعنی کہ تو دیکھ، اور یہاں پر بطور محاورہ ہے کہ وہ ابصر کہ تو دیکھ، یعنی کہ وقت دیکھ، تھوڑا انتظار کر. فسوف، ان قریب، یبصرون، یہ بھی دیکھیں گے. یعنی کہ ابھی دیکھ رہے نہیں ہیں، اندھے دیکھیں گے. مطلب یہ کہ آپ انتظار کر لیں، تھوڑا وقت جب گزر جائے گا تو یہ جو عذابنا یستعجلون، یہ جو عذاب کی جلدی کر رہے ہیں نا، یبصرون، اس عذاب کو یہ دیکھ لیں گے. تو یہاں پر عذاب معذوف ہے کہ آپ انتظار کریں. فسوف بعذابنا یبصرون، ان قریب یہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے. یعنی کہ جہنم کے اندر انہوں نے پکا جانا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، جو بدعت کرے گا، جو کبائر کرے گا، وہ اسی طرح جہنم میں جائے گا. جو قرآن اور سنت سے چمٹ جائے گا وہ جنت میں جائے گا. بس ایک ہی طریقہ ہے قرآن اور سنت پہ چمٹنا اور جنت میں جانا، یا یہ پیروں فقیروں کی نا جھوٹی کرامات اور خرافات کو سننا اور بدعت کرنا اور جہنم میں جانا. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ چن لے، وہ جس کو چاہتا ہے، اللہ اور رسول کو چاہتا ہے، قرآن اور سنت کو چاہتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے حق طریقے کو چاہتا ہے، یا ان خرافاتیوں کے خرافاتی طریقوں کو چاہتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہے. جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم میں جانا چاہتا ہے. انبیاء کا کام ہے بیان کر دینا، ہمارا کام ہے مزید اس کی تفصیل بیان کر دینا. سبحان رب کا، پاک ہے تیرا ذات، رب العزت اور عزت والا رب، اما یصفون، جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جنات کو کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی جو ہے نا ملائکہ کو کہتے ہیں، کبھی گائے بنا لیتے ہیں، کبھی بچڑا بنا لیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، واحد ہے، احد ہے.
سمد بے نیاز ہے، والسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلامتی کہ انہوں نے توحید کا جو پیغام تھا وہ اچھے طریقے سے پہنچا دیا، اور یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس کو پہنچاتے رہیں گے، والحمدللہ۔ اسی لیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ رب العالمین وہ رب ہے، تمام جہان کا، تمام جہان کا پالنے والا ہے، تمام جہان کا نظام رزق اس نے بنایا، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، قادر وہی ہے، حکیم وہی ہے، عزت والا وہی ہے، اور عبادت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں اور دعا بھی ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم سب تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے غیر سے نہیں مانگتے، تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری کوئی اولاد نہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔